السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اظہار کے متعلق الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم نے ادغام کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ادغام کی تعریف جاننی ہے کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادخال الشیء بالشیء، یعنی کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کر دینا، اور تجوید کی اصطلاح میں ہے کہ ایک حرف کو ساکن حرف کو متحرک حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ مشدد حرف بن جائے۔ تو یہ ہوئی ادغام کی تعریف۔ اب کن حروف میں ادغام ہوگا؟ وہ 6 حروف ہیں جن کے اندر نون ساکن یا تنوین کا ادغام ہوگا۔ ان کا نام ہے حروف یرملون: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے یرملون۔ ان کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں ادغام 2 قسم کا ہے، ایک ہے مع الغنہ اور دوسرا ہے بلا غنہ۔ اب مع الغنہ کن حروف میں ہے اور بلا غنہ کن حروف میں ہے؟ سب سے پہلے ہم مع الغنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان 6 حروف میں 4 حروف ان میں مع الغنہ ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد ان 4 حروف میں مع الغنہ ادغام ہوگا۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ ان 6 میں سے یا، میم، نون، واو۔ ان 4 میں مع الغنہ ہے، یعنی مع الغنہ کا مطلب ہے کہ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اور اس کی مثال جس طرح من یقول۔ اور بلا غنہ جن میں ہوگا وہ 2 حروف ہیں، لام اور را۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو ان میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنے کے بغیر ادغام ہوگا۔ جس طرح من ربک، من لدنہ، اس کی مثالیں ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اس کے متعلق مزید ادغام کے متعلق ہماری بات آگے جاری ہوگی۔ تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام، یعنی مختصر اس کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ جب بھی اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اور 4 میں مع الغنہ اور 2 میں بلا غنہ۔ تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔